السلام علیکم، میں آپ کا دوست الطاف ثانی ایک سلگتے ہوئے گفتگو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں۔ دراصل ہم اپنی گفتگو میں یہ کوشش کریں گے کہ آخر ہماری پسپائی کے، ہماری پسماندگی کے وجوہات کیا ہیں اور ان وجوہات سے ہم کتنا واقف ہیں، اور اگر واقف ہیں تو ان وجوہات کو سمجھنے اور سمجھانے میں ہم نے کتنا کام کیا ہے۔ ناظرین اکرام، گزشتہ 70-75 سالوں میں ہم بتدریج زوال کی طرف گامزن ہیں۔ آزادی کے بعد سے آج تک زندگی کے ہر محاذ پر ہم نے ناکامی کا منہ دیکھا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم نے کبھی اپنا محاسبہ نہیں کیا، جبکہ یہ لازمی ہے کہ آدمی اپنا محاسبہ کرے، چاہے پھر وہ جماعت ہو، گروہ ہو، تنظیم ہو۔ اپنی کارکردگی کا جائزہ لینا ضروری ہے، لیکن ہم نے کبھی سنجیدگی کے ساتھ اپنی کارکردگی کا جائزہ نہیں لیا، اور آج ہماری پسماندگی کی وجوہات ایک نہیں، سینکڑوں وجوہات ہیں جن پر ہم نے ابھی تک لب کشائی بھی نہیں کی، گفتگو بھی نہیں کی، بات چیت بھی نہیں کی۔ یقین جانیے، جب تک تباہی کے، بربادی کے اسباب کا علم نہ ہو، ہم کامیابی کی طرف اور عروج کی طرف نہیں جا سکتے۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔ اسی سلسلے میں ہم نے اپنی اس گفتگو کو کئی ایپیسوڈ میں تقسیم کیا ہے، اور آج کا پہلا ایپیسوڈ ہماری تعلیمی پسماندگی کی وجوہات اور اس کا حل، ہم اس مسئلے پر آج گفتگو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ یہ موضوعات خشک ضرور ہیں اور تلخ بھی ہیں، لیکن ان پر گفتگو کرنی چاہیے، سننی چاہیے اور سمجھنی چاہیے اور سمجھانی بھی چاہیے۔ جی، تعلیمی پسماندگی کی وجوہات کیا ہیں؟ ہم دیگر سماجوں کے مقابلے میں کیوں پچھڑ گئے؟ ہمیں کیوں شکست ہوئی اس میدان میں؟ کیا کوتاہیاں ہم سے ہوئیں؟ کیا غلطیاں ہم سے سرزد ہوئیں؟ اور کیا غلطیاں ہم نے کی؟ ان پر ہمیں روشنی ڈالنی پڑے گی۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ تعلیمی پسماندگی کی ہماری اپنی لائی ہوئی ہے۔ ہم یہ شکوہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافیاں ہوئی ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ ملے ہوئے مواقع کا فائدہ ہم نے نہیں اٹھایا۔ آزادی کے بعد سے آج تک خواہ کوئی حکومت ہو، اس نے ہمارے عصری تعلیمی اداروں کو فنڈ دیے، گرانٹ دی، اور یہ عمل مسلسل آج تک بھی جاری ہے۔ لیکن بلا مبالغہ ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ حکومت کی کروڑوں روپے گرانٹ لینے کے باوجود بھی ہمارے تعلیمی اداروں نے وہ معیار اپنایا نہیں، ہمارے تعلیمی اداروں میں وہ معیاری اساتذہ نہیں جو خانگی اداروں میں ٹیوشن کے طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ ہمارے ادارے جس کا ہمیں حق حاصل ہے اور ہم نے بنائے بھی ہیں، لیکن وہ اداروں میں اقربا پروری، رشوت ستانی، ڈونیشن کی لعنت اتنی زیادہ پیدا ہوئی کہ ہمارا تعلیمی معیار گر گیا۔ آپ میری اس بات سے یقیناً متفق ہوں گے کہ گزشتہ 30 برس پہلے جنہوں نے ان تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کی، ان میں کسی نہ کسی حد تک تعلیمی معیار آپ کو ضرور دیکھنے کو ملے گا، لیکن گزشتہ 30-40 برسوں میں
ہمارا تعلیمی معیار گرا اس لیے کہ ہماری تعلیمی ادارے ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں گئے جنہوں نے اقربا پروری کے سوا دوسرا کچھ نہیں کیا. نائل ٹیچروں کا تقرر، رشوت کے نام پر موٹی موٹی رقمیں، ڈونیشن کے نام پر اپنے ضمیر کو بیچ دینا، تعلیمی ادارے برباد ہوئے. تعلیمی اداروں میں وہ نظم اور وہ نظام نہیں رہا جو ماضی میں کبھی ہوا کرتا تھا. اور یہ عمل ایک دو دن کا نہیں ہے، یہ عمل تقریباً 40-50 سال پر محیط ہے. 40-50 سال ہم نے تعلیمی اداروں کی طرف سنجیدگی سے نہیں دیکھا، تعلیم کی طرف سنجیدگی سے نہیں دیکھا. حکومت گرانٹ دیتی رہی، اساتذہ کی تنخواہیں ملتی رہیں، تعلیمی اداروں کے ذمہ داران من چاہے انداز میں تعلیمی اداروں میں اپنا قانون نافذ کرتے رہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امت تعلیمی طور پر پسماندہ ہو گئی. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس پسماندگی میں فرقہ پرستی کا کتنا ہاتھ ہے. جناب علی، ادارہ آپ کا، مدرسہ آپ کا، عمارت آپ کی، زما آپ کی، اساتذہ آپ کے، طلبہ آپ کے، اور نصاب آپ کے پاس موجود. پھر اس کے بعد جیت بھی ہم نے ملت کو کیا دیا؟ ہمارے تعلیمی اداروں نے ملت کو کیا دیا؟ ہمارے اساتذہ اکرام نے ملت کو کیا دیا؟ ایماندارانہ طور پر بتائیے کہ موٹی موٹی رقومات بطور ڈونیشن دینے کے بعد جو لوگ استاد بن گئے، ٹیچر بن گئے، انہوں نے اپنے پیشے کے ساتھ کتنا انصاف کیا؟ آج بھی بیشتر اساتذہ ملازمت کے طور پر اپنے فرائض کو انجام دیتے ہیں. طلبہ سے قلبی لگاؤ، مدرسے کی عمارت سے وہ روحانی تعلق جو کبھی ہوا کرتا تھا، وہ آج نہ ادارہ چلانے والوں کو میں دکھائی دیتا ہے، نہ اساتذہ اکرام میں. طلبہ تو نہ تراشیدہ پتھر ہیں، وہ آپ کے پاس بھیجے اسی لیے گئے ہیں کہ آپ ان کو تراش کر مجسمہ بنائیں، خوبصورت مورت بنائیں اور ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں. لیکن ایسا نہیں ہوا. 1-2 ماہ سال نہیں، 50 سال ہم نے اسی طرح کے نکال دیے، اسی طرح کے گزار دیے. اور آج تعلیمی پسماندگی کا رونا ہم روتے ہیں تو ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہائے رے، یہ پسماندگی جس کو ہم نے خود قبول کیا، جس کو ہم نے خود پسند کیا، جس کو ہم نے خود لایا. کیا ناظرین یہ بتا سکتے ہیں کہ اس پسماندگی کو وجوہات سمجھ میں آنے کے باوجود بھی اس کی ریپیرنگ کے لیے، اس کی درستگی کے لیے ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کچھ نہیں کیا. جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ تعلیمی اداروں کے ذمہ داروں کے ہوش ٹھکانے لائیں، اساتذہ کا گریبان پکڑ کر ان سے پوچھیں کہ تم اپنی ملازمت کے ساتھ کتنا ایماندارانہ رول ادا کر رہے ہو، ہمارے مدارس کا رزلٹ کتنا آ رہا ہے تو کیوں آ رہا ہے، نہیں آ رہا ہے تو کس لیے نہیں آ رہا ہے. ہمارے معاشرے نے کبھی نہیں پوچھا، ہمارے سماج کے ذمہ داروں نے کبھی اس پر توجہ نہیں دی، جس کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں. ہم تعلیمی طور پر بالکل پسماندہ ہو گئے. آج ہماری تعلیم کا معیار یہ رہا کہ مشاعروں میں سیٹیاں اور تالیاں بجنا شروع ہوئی، بلکہ حد تو یہ ہو گئی کہ شعراء اکرام نے خود فرمائشیں کرنا شروع کر دیں کہ میرے اچھے شعر پر تالیاں بجائیے. تالیاں کم آئیں، تالیاں زیادہ آئیں. یہ افسوس کا مقام. کسی زمانے میں نے سنا تھا کہ کسی شاعر کے شعر پر اگر تالیاں بجوائی دی جاتی تو وہ شاعر خفا ہو جاتے اور کہتے کہ یہ گاروڑی کا کھیل نہیں ہے، یہ بچوں کا کھیل نہیں تھا جو آپ نے تالیاں بجوائی، آپ داد دیجیے. لیکن آج ہمارا معیار تالیوں اور سیٹیوں تک محدود ہو گیا.
مشاعروں میں دیکھیے آپ، بڑی تعداد سامعین کی اردو سے نابلد ہیں. آخر ایسا کیوں ہوا؟ اردو جس نے دنیا کو ادب سکھایا، آپ کے اداروں کی اور ادارے چلانے والوں کی اور اردو کے اساتذاؤں کی لاپرواہی نے اردو کا جنازہ نکالا. اردو میڈیم سے 12ویں جماعت تک کامیاب ہونے والے طالب علم کو اردو نام کے برابر آتی ہے، وہ اردو سے واقف نہیں ہے، اردو کے شعرا سے واقف نہیں ہے، اردو ادب سے واقف نہیں ہے. کس نے روکا؟ کس نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر روک دیا کہ آپ یہ کام نہ کریں؟ دراصل آپ نے یہ کام کیا ہے. یہ جرم عظیم آپ سے ہوا ہے، یہ جرم عظیم ہم نے کیا ہے، اور اس جرم کو ہمیں قبول کرنا چاہیے. اگر اس جرم کو قبول کرتے ہیں اور اگر اس غلطی کا اعتراف ہم کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید آئندہ ہم ریپیئر ہو جائیں گے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ غلطی کا ہو جانا غلطی نہیں ہے، لیکن غلطی کا اعتراف نہیں کرنا بڑی غلطی ہے. تو آئیے آج ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں ہم تعلیمی اداروں کے معاملوں میں، ہاں ہم تعلیم کے میدان میں ہم سے بہت کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہم نے بہت سی غفلت برتی ہے اور آئندہ نہیں کریں گے. خدا حافظ.